بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مساجد کو تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا گھر آسمانوں پر جنت کے اندر ان کا محل کو تعمیر کرنے کا فرشتوں کو حکم فرماتا ہے۔ تو میں آج آپ کو اس علاقہ کی مرکزی جامع مسجد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا وزٹ کروانا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر کتنا برآمدے کی کتنی صفیں ہیں، ہال کے اندر کتنی صفیں ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، اور دیگر جو ایک مسجد کی ضرورت ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کا 3D جو نقشہ ہے وہ بھی فائنل ہو چکا ہے، وہ بھی آپ تک شیئر کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 12 مرلے ٹوٹل اس کی جگہ ہے، جس میں سے 6 جو فرنٹ ہے وہ مسجد کی جگہ ہے، اور جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ 6 مدرسہ کی جگہ ہے، اور مدرسے کا نام ہے جامعہ نقشبندیہ عظمت الاسلام۔ الحمدللہ وہ لوگوں کے تعاون سے، دوستوں کی محبتوں سے وہ زیر تعمیر ہے۔ یہ ہمارا عارضی طور پر مدرسے کا ابھی ہم نے کمرہ بنایا ہے۔ ادھر ایک تو اسٹور ٹائپ کمرہ ہے، جو تعمیراتی کام ہے، ہونے کا سامان ہے، سیمنٹ ہے یا دیگر جو معاملات ہیں وہ ادھر ہوتی ہیں۔ اور عارضی طور پر بچیوں کے لیے یہ ہم نے مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے۔ بچیاں یہاں قرآن پاک ترجمہ بھی کر رہی ہیں، تفسیر بھی کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو میجر کا بات ہے وہ عقیدہ ختم نبوت، اپنے عقائد کی مضبوط کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے دن رات یہ ادارہ کوشاں ہے، محنت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاونین کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری مسجد کی بلڈنگ جس کا یہ فرنٹ ویو ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 ڈاٹیں، درمیان والی ڈاٹ جو ہے یہ بلند بھی ہے اور بڑی بھی ہے، اور یہ دونوں سائڈوں والی ڈاٹیں ہے یہ چھوٹی ہے۔ اور اس کے آگے یہ ہمارا جو ہے نا برآمدہ ہے 3 صفوں، یہ 3 صفوں کا برآمدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سامنے جو ہے نا وہ کھڑکی دی ہوئی ہے قرآن پاک رکھنے کے لیے۔ جب بچے اندر اگر نمازی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں تو باہر سے بچے قرآن پاک لے کے وہ حفظ کرنا چاہیں، یا ویسے ناظرہ یا ترجمہ یا کوئی بھی قرآنی تعلیم حاصل کرنا چاہیں، وہ باہر ہال کے اندر ہی بیٹھ کر، برآمدے کے اندر ہی بیٹھ کر وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ برآمدے کا بھی وہی سیم ڈیزائن ہے، تھوڑا سا بس اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے یہ چونکہ کارنر جگہ ہے تو اس دار 3 کھڑکیاں جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ہال کے اندر ہے، برآمدے کے اندر ہے، اور 2 کھڑکیاں وہ سامنے والے ہال کے اندر ہے۔ وہ بھی عارضی طور پر ہم نے یہ ہال کے اندر کمرہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ بچوں کی تعداد کافی ہے، نمازی حضرات کی بھی تعداد کافی ہے۔ اور مین بات بھی بتاتے جاؤں کہ جمعہ کے لیے وہ اندر والا ہال، یہ باہر والی جگہ، اور اس جگہ پر بھی صفحے بچھا کر جمعے کے لیے جو نمازی حضرات آتے ہیں ان کے لیے یہ انتظام کیا جاتا ہے۔ علاقہ کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے اب وہ لینٹر کے قریب پہنچے ہیں۔ وہ دیوار ہماری فائنل 14.5 فٹ کو پہنچ چکی ہے، اور یہ جو دیوار ہے یہ بھی اپنی لاسٹ مراحل تک پہنچ چکی ہے، 14.5 فٹ اونچائی تک پہنچ گئی۔ اور اب میں آپ کو اپنا جو ہال ہے اس کے بارے بتاتا ہوں۔ یہ ہال ہے، اور اس کے اندر ہال کی 5 صفیں ہم نے رکھی ہیں۔ ان 5 صفوں کو اس ہال کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور یہ ابھی عادی طور پر کمرہ ہے، اور اس کمرے کے اندر ماشاءاللہ قرآن پاک کی حفظ کرنے والے بھی بچے موجود ہیں، اور ترجمہ اور تفسیر کرنے والے، اور خصوصاً عقیدہ ختم نبوت کورس کرنے والے بچے جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ یہ اب آپ کی طرف یہ بچے حفظ کر رہے ہو، الحمدللہ قرآن پاک کو اپنے سینوں میں سمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس میں کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک علاقہ کی ضرورت تھی، علاقہ کی ایک پہچان تھی کہ یہاں پر ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے، ایسی مسجد ہونی چاہیے کہ جہاں پر بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، نوجوان وہ نمازیں پڑھ سکیں، دیگر اپنی نفی اور عبادات کر سکیں۔ یہ سارے علاقے سے کے تعاون سے ہے، اور دوست احباب تعاون کر رہے ہیں۔ ابھی بھی دوست احباب کے تعاون کی وہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے لینٹر کے قریب پہنچنا ہے،
تو دوستوں سے تعاون کی درخواست ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اس کار خیر میں تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمت کو، سب کے تعاون کو اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں پھر بتاتا چلوں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر بدلے کے اندر اسے یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ جنت کے اندر اس بندے کا نام، اس بندے کے نام کا محل وہ اللہ تعالیٰ تعمیر کروا دیتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اس کار خیر میں حصہ لے، اللہ تعالیٰ سب کی خدمت کو قبول فرمائے۔